السلام علیکم. کیپٹل انسائٹ کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد ظریف اور میں ہوں رانا عثمان. اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا کیا چیزیں جو ہے انہونی ہمارے سامنے ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ جو جنرل فیض حمید صاحب کو ان کا جو کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، اس کارروائی کے بعد سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اس ملک میں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو جائے. رانا عثمان، ذرائع کے مطابق یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہوئی ہے، اس میں تو ہمیں سامنے وہ کیس ٹاپ سٹی کا کیس نظر آ رہا ہے، جس میں ان کے جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، اس پر ایک انکوائری کمیٹی بھی سب کچھ بیٹھی، تمام معاملات اس طرح ہے. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ فیض حمید کو اپنا ایک بہت بڑا دشمن سمجھتے تھے، اور میاں محمد نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ فیض حمید کے خلاف جو ہے کارروائی ہو. اور پھر وہی ہوا رانا صاحب کہ فیض حمید صاحب کے خلاف یہ پہلا واقعہ ہے جب کسی جو ہے وہ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف اتنے بڑے لیول پر کسی جنرل کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے. اور دیکھیں ظریف، بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب نہ صرف فیض حمید بلکہ باجوہ صاحب سے بھی نالاں ہیں، اور ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان سے بھی وہ ناراض ہیں. اور یہ کارروائی اگر نواز شریف کے کہنے پہ ہوئی ہے یا پھر فوج کے اندر جو ہے کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ فیض حمید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے قائدین سے اب بھی رابطے میں تھے. دیکھیں ٹاپ سٹی کا جو واقعہ ہے، جو کیس ہے، وہ بہت پرانا ہے، لیکن اب کیوں کارروائی کی گئی یہ سوال آتا ہے ذہنوں میں. تو اس حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو قائدین تھے تحریک انصاف کے، ان سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اور کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی انہی کا بندہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ بھی اس چیز سے نالاں تھی. اور اب یہ جو کارروائی ہوئی ہے، اب اس کارروائی کو آگے دیکھنا کہ یہ جو کورٹ مارشل کی کارروائی کی جا رہی ہے، اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. کیا ان کی عدالت ان کو معاف کر دیتی رانا ہے؟ صاحب، رات کے ایک پاکستان کی عام ترین شخصیات کا ایک اجلاس ہوا ہے جو ہے وہ آج رات گئے تک چلتا رہا. اس اجلاس میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام اس وقت جو اسٹیک ہولڈر ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، حکومتی لوگ یا دیگر جو لوگ تھے، وہ اس اجلاس کے اندر جمع تھے، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ خواہ وہ کوئی بھی شخص ہو جس نے قانون کو یا کسی چیزوں کو ریگولیٹ کیا ہے، ان سب کو سزا دی جائے گی. اور اب شاید وقت آ گیا ہے کہ فیض حمید کے بعد اب عمران خان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کریں گے. پہلے سے ان کو کارروائی کا سامنا تو ہے، لیکن کسی کیس میں ابھی تک ان کو سزا ہوئی نہیں ہے. دیکھیں ظریف، جیسے کہ کارروائی کا بتایا عمران خان کے سر خلاف ہو یا نہ، اس اہم ترین اجلاس کے اندر جو تقریباً 2 گھنٹے سے زائد رہنے والی ایک میٹنگ تھی، یہ خفیہ میٹنگ تھی، اس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈر موجود تھے، اور ذرائع کے مطابق میاں صاحب نے اس میٹنگ میں جانے والے اپنے لوگوں کو پیغام بھجوایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جنرل باجوہ کو بھی سزا ملے، اور وہ ثاقب نثار صاحب کو بھی چاہتے ہیں کہ انہیں بھی سزا ہو. بالکل. دیکھیں ظریف، جیسے کہ نواز شریف کے ساتھ کیا گیا وہ بھی غلط تھا. نواز شریف کی ایک چلتی چلائی حکومت جو تھی اس کو گرایا گیا، اور ایک اس وقت اکانومی بھی اچھی جا رہی تھی. وہ تو اس صورتحال میں جس طرح ان کے خلاف تمام تر چیزیں کی گئیں اور ان پہ کیسز کیے گئے. اور مجھے یاد ہے کہ نواز شریف صاحب جب عدالت میں آتے تھے تو کمرہ عدالت میں بھی موجود ہوتا تھا. صبح 6 بجے وہ لاہور سے چلتے تھے، 5:30-6 بجے، اور 8:30 بجے لاہور یہ عدالت میں وہ پیش ہو جاتے تھے، احتساب عدالت میں. دیکھیں جو چیزیں انہوں نے برداشت کی، واقعی ایک ایسی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ، لیکن جو عمران خان میں جس طریقے سے برداشت کر رہا ہے نا، ویسے تو نہیں ہے. دیکھیں بالکل، دیکھیں عمران خان، دیکھیں نہیں بالکل، لیکن دیکھیں پیچھے نہیں ہٹا. یہ میں نے آپ کو عمران خان اور نواز شریف کی جو قائدین ہیں، رہنما ہیں، ان میں فرق آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف نے عدالت کو کاٹا، جیسے بھی کاٹا، 1.5 سال تک تو وہ پیشیاں بھگتتے رہے نا. بعد میں بیمار ہو گئے تو وہ بعد کی بات ہے. 1.5 سال میں اتنا بڑا بوڑھا آدمی تو بیمار ہو ہی جاتا ہے. باقی رہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو ہے، نڈر ہے، اور وہ بڑی اپنی بات کے پکے ہیں اور دلیر بھی ہیں. لیکن ان کی جو نیچے قیادت ہے، انہوں نے عمران خان کے ساتھ ابھی تک وفا نہیں کی. نواز شریف کے ساتھ ان کے تمام رہنماؤں نے وفا کی. ان کی وفا کا بدلہ ہی آج کہ وہی لوگ جو نواز شریف جب ہٹا تب تھے، اور اب جب دوبارہ آیا تب بھی تھے. عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ، جیسے
چاہے اسٹیبلشمنٹ کی مشکلات برداشت کی، چاہے جو مرضی کیا، لیکن وہ عمران خان کے ساتھ مخلص آج بھی نہیں تھے، پہلے بھی نہیں تھے، کرتے ہیں ابھی بھی یہی صورتحال ہے کہ خود ٹھنڈے اے سیوں میں پارلیمنٹ پہ بیٹھے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہے۔ عمران خان سختیاں برداشت، ایک شخص جو ہے وہ اتنا دلیر ہو، اتنا اس کا مطلب فیمس ہو، اس کی فالوئنگ ہو، وہ اب کیسے آپ کو کہے گا کہ یار میں میری بس ہوگی مجھے نکالو باہر؟ ایک انسان کی فطرت ہے کہ اس نے باہر، وہ مجبور ایک مجھے بتائیں ایک کمرے میں آپ کو بند کر دیا جائے، آپ کی بس ہو جائے گی کہ یار بس کرو یار، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ باہر آ کے عمران خان نے یہ کہا، عمران خان نے وہ کہا، عمران خان نے یہ کہا، عمران خان نے صرف یہ نہیں بتاتے کہ عمران خان کو ہم نے باہر کیسے نکالنا ہے۔ رانا صاحب، تو اب جو صورتحال چلی آئی ہے، مریم نواز خاصی خوش ہیں، جو ہے وہ فیض حمید کے جو کورٹ مارشل ہوا ہے، سنا کہ وہ اس فیصلے سے خاصی خوش ہیں، اور وہ اکثر اپنی تقریروں میں بھی ان تنقید کا نشانہ بناتی تھی جنرل فیض حمید کو، بلکہ پوری نون لیگی، اچھا میں کہوں گا کسی ایک فوجی جرنیل کا مشہور ہونا بھی اس کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، اس کی ترقی ہو جاتی ہے۔ جیسے پی ٹی آئی کے لوگوں نے فیض حمید اور آصف غفور کو بہت مشہور کیا تھا، تو شاید اب بڑا مشکل ہے کہ ان میں سے ایک تو سزا ہو گئی، اور آصف غفور صاحب تو ظاہر موجود حاضر سروس ہیں، لیکن ایسے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپنا کیریئر بلڈ کرنا، آگے آرمی چیف بننا یا دیگر چیزوں میں آنا۔ اب لیکن جب ہم اپنی اصل بات کی طرف آئیں گے کہ میں آپ کو اب بڑی خبر اپنے پروگرام میں دینے جا رہے ہیں کہ اب ممکنہ طور پر جنرل باجوہ کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی، اور ثاقب نثار کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیں اگر اس حکومت کا تسلسل رہا تو ثاقب نثار کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ نواز شریف ثاقب نثار سے بہت سخت نالاں ہیں، کیونکہ مریم نواز یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ وہ کوئی ان کے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی، ان کے پاس کوئی آپ سمجھ لیں سرکاری عہدہ نہیں تھا، لیکن مریم نواز کو بھی سزا دی گئی۔ یہ چاہے کچھ بھی کیا ہو کسی نے بھی، لیکن ایک اگر پبلک وہ سرکاری عہدہ نہیں رکھتا تو اس کی سزا نہیں بنتی تھی، ان کو سزا دی گئی۔ تو اس پہ نواز شریف جو ہے وہ سخت نالاں ہیں، اور آج بھی رنجیدہ ہیں کہ مریم نواز کو، ان کے ساتھ تو سیاسی اختلاف تھا لیکن مریم نواز کو بھی جیل میں رکھا گیا اور سزا دی گئی۔ اس پر جو ہے وہ نواز شریف کہتے ہیں کہ جن لوگوں اس میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پر بڑی یہ میں نے ایک آپ کو میٹنگ کا حوالہ بھی دیا، خوفناک صورتحال ہمیں اب جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ آگے تصادم ہی تصادم نظر آ رہا ہے۔ اگر مزید نون لیگ کی حکومت کنٹینیو کرتی ہے جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اس صورتحال میں مزید کئی اہم گرفتاریاں ہوں گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا اگلے چند دنوں میں عام ترین شخصیات جو ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور عدالتوں میں ہم دیکھیں کیا کیا کارروائی۔ اور ہم نے آپ کو آج کے پروگرام میں بتایا کہ آئندہ دنوں میں ہونے والی کون سی 2 بڑی گرفتاریاں ہیں جو ممکنہ طور پر ہوں گی۔ اور آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کیپٹل انسائٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اسے کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو ہماری جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔